بعد اس نے کہا کہ میں امام مہدی ہوں، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ جھوٹا بھی ہے، کذاب بھی ہے۔ اگر اس دور کے اندر کذاب جتنے لوگ ہیں انہاں دا امتحان ہوتا تو پہلا نمبر جہاں جھوٹیاں دا ہونا سی وہ اس کہانی دا ہونا سی۔ لوگ آندے نے جی وہ تو منن والے بہت نے، انہوں کذاب نہ کیا کرو، کیونکہ لوگ امن پسند نے، کیونکہ سان چیز دا امن نہیں چاہیے۔ میرے نبی نے جھوٹیاں جھوٹا کیا تو پھر ساڈا حق بن ہے کہ اسی بے ایمان کو کذاب ادا کیا۔ اور نبی دا لفظ دے تشبیہ کرنا ہی جرم ہے۔ کوئی آکے کہ جھوٹا نبی، خالی جھوٹا تو بے ایمان جیڑا یہودی اور عیسائی کا جینٹ اور اس نے یہ بغیرتی کی تھی۔ امام الانبیاء دے غلاموں، اللہ رب العزت دے قرآن نے جو گل دسی ہے وہ اعمال جتنے بھی ہیں اللہ رب العزت دے جاری کردہ احکامات، سارے حکم عبادات جنہیں نے بعد اس نے عقیدہ پہنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی جو حضور نے گزاری اس کے اندر عقیدے نے ترجیح دیتی گئی، عقیدہ سنواریا گیا ہے۔ اور عقیدہ ایک ایسی اہم چیز ہے، دین کی بنیاد جس سے قائم ہے، اور اتنا ضروری ہے۔ اگر انسان دے عقیدے کے اندر خلل آ جائے تو انسان دی عبادت بھی کوئی کم دیتی۔ ساڈا حق بنتا ہے اس دور کے اندر اپنے بچیاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنا کے کثرت درود دی تلقین کرنا، چونکہ ساڈا عقیدہ صاف ستھرا ہے۔ سن جو اللہ رب العزت نے مذہب عطا فرمایا ہے، اے مذہب نہ تے ساڈا کوئی بناوٹی ہے، نہ کسی مولوی دا گھڑیا ہوا ہے۔ اے عقیدہ اے مذہب اللہ دے قرآن کو ملتا ہے، سونے مصطفیٰ دے فرمان کو ملتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری نبی ہون دے ہزاراں کروڑاں دلیلاں موجود نے، اور ایسا ہو سکتا ہے کسی ٹائم پہ جا کے کسی وقت پہ انسان دی دلیل دا کوئی توڑ لے آئے۔ سان جیڑا نظریہ رکھنا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی صورت کے اندر بھی ہر حال کے اندر بھی جتنیاں مرضی کوئی دلیلاں دے بغیر دلیلوں ساڈا نبی آخری نبی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مننا عقیدہ ہے، اور ایک سے عقیدہ مکمل نہیں ہوتا کہ خالی حضور نبی تسلیم کیتا جائے، رسول منیا جائے۔ عقیدہ مکمل تام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نبی منیا جائے اور آخری نبی منیا جائے، حضور نبی منیا جائے اور آخری نبی منیا جائے۔ اگر تھوڑا جا شک و شبہ بھی دل دماغ کے اندر پیدا ہو جائے کسی موقع سے جا کے انسان ایمان نہیں رہتا۔ امام الانبیاء دے غلاموں، اللہ دے قرآن نے عقیدے کی تلقین فرمائی ہے، اور جتنا بھی قرآن کے اندر بار بار اعمال کا حکم ہویا نا، نیک اعمال کرو، عمل صالح کرو، اس نال زیادہ تلقین رب کی ذات نے قرآن کے اندر عقیدے بھی فرمائی۔ اعمال کا ذکر تھوڑا ہے، عقیدے کا ذکر زیادہ ہے۔ چند ایک آیات پڑھ کے میں مثال عرض کرنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
جیڑا جملہ رب دی ذات نے پہلا بولیا فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آئے جیڑا میں لفظ عقیدہ بول رہا ہاں حقیقت کے اندر ایمان ہے ایمان محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے امام الانبیاء علیہ السلام رب دی ذات نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة اللہ دی ذات نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فرمایا اعمال صالحہ کرے اعمال صالحہ کرے چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے فرمایا فہو مومن ہوئے مومن ایمان والا ہوئے فرمایا جڑا ایمان والا ہوئے گا اعمال صالحہ کرے گا فرمایا میں رب کو پاک زندگی عطا فرما دے گا پاک زندگی عطا فرما دے گا کہ میرے رب نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا پہلا جملہ کی یہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا شرط کی رکھیو لوگ جڑے ایمان لے آئے جڑے حضور دے نال محبت کرن والے نے جنہاں دا عقیدہ پختہ ہے جنہاں دا یقین پختہ ہے حضور دی ختم نبوت ہے جڑے حضور دی ختم نبوت نو منن والے نے فرمایا میں قریب پروردگار اعلان فرمانا میرے محبوب محبت کرے اعمال صالحہ کرے ان قریب میں انہاں نال پیار کر لواں امام الانبیاء علیہ السلام بغیر دلیل تو ہزاراں کروڑاں دلیلاں ہون دے باوجود بغیر دلیل تو نبی پاک نے آخری نبی مننا ہے عقیدہ ہے بغیر دلیل تو دلیلاں نہیں موجود نہیں تو ساڈے کول دلیلاں موجود نہیں ہزاراں دلیلاں حدیث دیاں کتاباں قرآن پاک دی آیات کسے مفسر نے کسے جناب صاحب تحقیق دیاں کہ قرآن کی 200 آیات حضور دے آخری نبیوں نے دلالت کر دی ہے میرا ایمان من تسلیم کرنا وا اسے آخیا کہ حضور دے آخری نبیوں نے قرآن کی 300 آیات دلالت کر دی ہے میں منن واسطے تیار ہاں میرا عقیدہ ہے لیکن سنو میرا اپنا ذاتی نظریہ کی ہے میرا ایمان ہے اللہ رب العزت کا قرآن الحمدللہ کے والناس تک میرے نبی دی آخری نبیوں کی دلیل میرے نبی دی آخری نبیوں کے پورا قرآن دلالت کر رہا ہے اسی آخو دے شاہدی جذبات اندر آکے جملہ بول رہا ہے کی دلیل ہے میں جسم دلیلہ بولنے پہلی دلیل ہے اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول پیدا فرمایا انہوں نے اتے کتاب نازل فرمائی قرآن اللہ دی کتاب ہے کتاب اللہ ہے اللہ دا کلام ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اتے انجیل نازل فرمائی اللہ دا کلام ہے کتاب اللہ ہے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے زبور نازل فرمائی کتاب اللہ ہے اتنا اللہ دا کلام ہے بڑی غور نہ توجہ نہ میری گل سنیا رے کلام اللہ دا ہے کتاب اللہ ہے لیکن قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قرآن معجزہ نہیں انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام دا معجزہ نہیں لیکن قرآن کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے پر میرے نبی دا معجزہ بھی ہے میرے نبی دا معجزہ ہے امام الانبیاء علیہ السلام آؤ اللہ دی ذات نے کتنے نبی 1,24,000 نام پیش نبی رسول پیدا فرمائے ہیں جنہاں کے اندر 313 رسول نے 1,24,000 نام پیش نبی نے سارے نبی رسول نہیں ہوئے سارے رسول نبی ضرور ہوئے 313 رسول نے جنہاں نے رسالت ملی ہے اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا کہ عوام کے کو
لہلیت آ جاندی اللہ اپنا نبی بھیجدا ہے اللہ دا نبی آ جاندا ہے آ کے اللہ رب العزت دی وحدانیت دا تذکرہ فرماتا ہے لوگاں نوں دسدا ہے دنیا والے اللہ ایک او دے تو سوا کوئی عبادت لائق نہیں او دی عبادت کرو او نبی تبلیغ کر کے وقت مقرر ہو گیا دنیا تو تشریف لے کے اگے نبی آئے جیڑیاں انہاں جناب صحیفے نازل ہوئے جڑے قانون جاری ہوئے انہاں پچھلے نبی جڑے دنیا تو تشریف لے گئے او پہ بعد والا آن والا نبی او کتنیاں چیزاں جڑیاں منسوخ ہو گئیاں انہاں دے اوتے منسوخ ہو گئیاں احکامات علیحدہ جاری ہو گئے تیسرے نبی دے ہور احکامات نے چوتھے دے ہور نے جتنیاں بھی کتاباں صحیفے نازل ہوئے نے ہر کتاب صحیفے کے اندر رد و بدل ہویا ہے میرے رب نے تورات نازل فرمائی پر زمانی اٹھایا اس کے اندر رد و بدل ہو گئی اللہ کی ذات نے تورات نازل فرمایا انجیل نازل فرمایا زبور نازل فرمایا رد و بدل ہو گئی پر زمانی اٹھایا میرے رب نے جدو اپنے محبوب نو بھیجا ہے فرمایا اے میرے محبوب تسی تشریف لے آئے ہو